إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك لا أحب إلي من نفسي وإنك لا أحب إلي من ولدي وإني لا أكون في البيت فاذكرك فما أصبر حتى آتي فانظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفيت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پھر ہماری پیدائش کے بعد ہماری رشد و ہدایت، ہماری فلاح و بہبودی، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے اس دنیا کے اندر بے شمار نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجا۔ ان تمام انبیاء کرام کے اوپر اللہ رب العالمین کے بے شمار درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں۔ بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت گفتگو کرنی ہے، اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ
کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس سے قبل کہ میں آپ سے کچھ کہوں، میں اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعائیں کرتا ہوں، بار الہ مجھے حق بات، صحیح بات، درست بات کہنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم کی ایک بڑی مشہور آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، بہت ہی مشہور آیت ہے، اکثر لوگ اس آیت کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات بتلائی ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے، ایک مسلمان جو ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو اس کی کچھ نشانیوں کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر کیا گیا ہے۔ ہم اور آپ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ سب سے زیادہ محبت ایک انسان کو کس سے ہونی چاہیے؟ ایک انسان کو سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین کی ذات سے ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایک مومن کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کا خالص بندہ ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ وہ بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اس سے زیادہ کسی اور سے محبت ہو نہیں سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایک مومن سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین کی ذات سے کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین کی ذات سے ایک مومن کو ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کے اس ٹاپک کو جو ہم نے چنا ہے، اس کا ایک وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے بڑا شور اور ہنگامہ اس کے بارے میں سنا ہوگا کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں، کیا زبان سے کہہ دینا کافی ہے؟ کسی پوسٹر کے اوپر یہ لکھ دینا کافی ہے؟ یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی کام ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو محبت ثابت کرنی ہے؟ یقین جانیں یہ دونوں چیزیں ہی کافی نہیں ہے۔ زبان سے اگر انسان صرف اس بات کا اقرار کرتا ہے جب بھی کافی نہیں ہے، اور اگر پوسٹر میں لکھ کر کے اس کو وائرل کرتا ہے جب بھی کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ آئیے ہم اور آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللہ۔ کیا فرمایا؟ اے نبی آپ لوگوں میں اس بات کا اعلان فرما دیں، آپ پوری کائنات انسانیت کو یہ بات بتلا دیں۔ کیا بتلا دیں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتا ہے، اے لوگوں میری بات کو اچھی طرح سے یاد کر لینا، بہت بڑی نشانی میں بتلانے جا رہا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ رب العالمین کی ذات سے محبت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ اکبر، سب سے بڑی علامت، سب سے بڑی نشانی اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا کہ رب سے محبت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والا انسان ہوگا۔ جھانک کر دیکھیں اپنے گریبانوں میں، اپنے اندر، کیا ہم اور آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرمانبردار ہیں یا نہیں ہے؟ جو شخص جس قدر نبی کی اتباع کرتا ہے، نبی کی پیروی کرتا ہے، نبی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، وہ اسی قدر اپنے رب سے محبت کرنے والا ہے۔ کیا فرمایا؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا تمغہ لوگو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر تم میرے نبی کی اتباع کرو گے تو تم کو کیا ملے گا، کیا حاصل ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ چھوٹی موٹی بات ہے کیا؟ یہ چھوٹی بات ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے کسی بندے سے محبت کرنے لگے؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے لوگوں، اس کو ہم اور آپ بہت چھوٹی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بات اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ہم اور آپ اللہ سے محبت کریں، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو جب ہے کہ جب اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگے۔ اور رب ہم سے کب محبت کرے گا؟
جب ہم نبی کی اتباع اور پیروی کریں گے. اللہ فرماتا ہے، اعلان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے یحببکم اللہ، رب کی محبت تم کو حاصل ہو جائے. اب جب رب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم. کیا کہہ رہا؟ یغفر لکم ذنوبکم. اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں میں سے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ نے اعلان کرتے ہوئے کہا میں اس کے گناہوں کو کیا کرتا ہوں؟ معاف کر دیتا ہوں. یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات بہت زیادہ رحم کرنے والی اور بہت زیادہ معاف کرنے والی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے گناہگار بندوں کو اگر معاف کر دے، کوئی ایسا نہیں جو اسے روک سکے. کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو اس کام سے روک سکے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن سے گناہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے. گناہ اس سے بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، عالم کیا ہوتا ہے لوگوں؟ فرماتا ہے اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل ان اللہ يحب فلانا. کیا فرماتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے سے محبت کر رہا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جبرائیل کو اللہ رب العالمین اپنے پاس بلاتا ہے. جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل فرشتوں کے سردار ہیں. تمام فرشتوں میں اس کی چلتی ہے، تمام فرشتوں کے یہ سردار ہیں. اور اسے بلا کر اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے اے جبرائیل سن، میں زمین پر چلنے پھرنے والے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. جبرائیل امین اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے لوگوں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین آسمان میں رہنے والے تمام فرشتوں کو اعلان کرتے ہیں اور سارے فرشتوں کو جمع کر لیتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد کیا اعلان کرتے ہیں؟ اے فرشتوں کی جماعت سنو، اللہ رب العالمین فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم سب کے سب اس سے محبت کرو. سارے فرشتوں کی جماعت اس سے محبت کرنے لگتی ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین اس بندے کی محبت کو، جس سے اللہ محبت کر رہا ہے، اس بندے کی محبت کو زمین کی طرف نازل کرتا ہے، اور زمین پر رہنے والے تمام انسانوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین اس بندے کی محبت کو ڈال دیتا ہے، اور سارے کے سارے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ محبت بولو دنیا کے کسی چیز کو خرچ کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس محبت کو حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ، ایک ہی طریقہ، اور وہ کیا ہے کہ تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ. اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، جبرائیل تم سے محبت کرنے لگیں گے، تمام فرشتوں کی محبت تم کو حاصل ہو جائے گی، اور تمام انسانوں کی محبت تمہارے دل میں ہوگی. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل ہیں کہ سب سے زیادہ آپ سے محبت کی جائے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ میں اور بھی صحابی ہیں. چلتے ہوئے بڑے پیار سے اللہ کے نبی نے حضرت عمر کے ہاتھ کو تھام رکھا ہے، پکڑ رکھا ہے. بہت صحیح بخاری کی روایت. چلتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ بیٹھتے ہیں اے عمر یہ بتلا تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ آج ہم اور آپ اعلان کرتے ہیں، ڈنکا پیٹتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے. کتنی محبت ہونی چاہیے؟ اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ محبت کا معیار کیا ہے؟ آئیے اس حدیث کے اندر دیکھتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ بیٹھتے ہیں اے عمر یہ بتلا تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ عمر کہتے ہیں اللہ کے حبیب میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. کیا کہتے ہیں اللہ کے حبیب میں آپ سے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ، اور اپنی آل سے، اولاد سے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، ہر چیز سے زیادہ اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے الا من نفسی، سوائے میں اپنی جان کے.
اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ بولو، اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ابھی تمہارے ایمان میں کمی ہے، ابھی تمہارے ایمان میں کمی ہے. جو ایمان اللہ کو منظور ہے، جو رب چاہتا ہے، وہ ایمان تمہارے اندر ابھی نہیں ہے. اور اسی بات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کے اندر کیا ہے اور فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ رب کی نظر میں کامیاب بن جاؤ، مومن بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ایمان مقصود ہے، اللہ جو ایمان ہم سے چاہتا ہے، وہ کون سا ایمان ہے؟ اس آیت کریمہ کے اندر بتلایا. یہ ٹٹپنیے ایمان لے کر ہم چاہتے ہیں کہ رب کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور رب یہ اس ایمان کو قبول کر لے گا. نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے. رب فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اے لوگو تمہارا ایمان ویسے ہی ہونا چاہیے جیسا کہ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ایمان ہے. وہی ایمان رب کو مطلوب ہے. آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ بولو، او مولوی صاحب اس وقت کے لوگ تھے، نبی کے زمانے کے تھے، نبی کو انہوں نے دیکھا تھا، ان کے ایمان اور ہمارے ایمان میں فرق ہوگا. رب تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ رب یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کا ایمان اور تمہارے ایمان میں فرق ہوگا. رب صاف لفظوں میں کہہ رہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. وہی ایمان رب تم سے چاہتا ہے جو ایمان میرے نبی کے صحابی لائے ہیں. ایسا ایمان ہے کیا؟ ارے بھائی کبھی کبھار ٹٹول کر بھی دیکھو، اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھو، جی محاسبہ کرو وہ ایمان ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس ایمان کو جگانے کی کوشش کرو، اس ایمان کو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں. یہ کہنے کے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں، کہنے کے بہت سارے گروہ دنیا کے اندر ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں میں ہی رب کے نظر میں سب سے محبوب ہوں. جھانکنے کی ضرورت ہے، کبھی کبھار جھانکو. دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. یہ دنیا ہی جسے ہم اور آپ سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، یقین جانے اس سے بڑا دھوکہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان یہ سمجھ لے دنیا ہی سب کچھ. یہ ایک موقع ہے اور اس سے بڑا نادان انسان، اس سے کم ظرف انسان دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو اپنی آخرت کو بھلا کر اس دنیا کو بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کی زندگی کو خراب کر لیتا. یقین جانیں یہ بات آج ہماری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ جائے گا، سوائے افسوس کے ہمارے پاس اور کچھ نہیں رہ جائے گا. آپ نے قرآن کا مطالعہ کیا ہوگا تو آپ چلتے ہوئے اس بات کو بھی پڑھے ہوں گے کہ ایک انسان مرنے کے بعد سب سے پہلے، قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلے جس بات کی تما کرے گا وہ کیا ہے؟ بولو. وہ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا اے پاک پروردگار تو تھوڑی سی مہلت مجھے دے دے. کیا؟ تھوڑی سی مہلت مجھے دے دے، میں واپس مجھے لوٹا دے دنیا کی طرف. میں جاؤں گا اور جا کر میرے پاس جو کچھ ہے اے پاک پروردگار میں تیری راہ میں خرچ کر کے آ جاؤں گا آخرت کو. لیکن چاند سے بولو ایک ہی بار. کیوں؟ سوال بھی آؤٹ کر دیا گیا ہے، جواب بھی بتلا دیا گیا ہے. اب اگر کوئی پیپر ہی نہ لکھے یہ اس کی غلطی ہے، یہ غلطی اس کی ہے، وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے. تو لوگوں یہ دنیا ہے اور اس دنیا کے اندر ہم اور آپ آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے ہیں. یہ دنیا سب کچھ بولو نہیں ہے. ایک بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. کتنے سال کا ایک دن ہوگا؟ 50,000 سال کا نہیں، 1000 سال، 50,000 سال جو بھی ہو. اگر اس دنیاوی زندگی سے اس 50,000 سال کی زندگی کو اگر ہم اور آپ ٹیلی کرتے ہیں تو ہماری یہ دنیا کی زندگی جانتے ہیں کتنا بنتا ہے؟ صرف 1 منٹ یا 2 منٹ کی. بتائیے 2 منٹ کی زندگی پانے کے لیے آدمی پورے عبدالآباد کو خراب کر لے، اس سے نادان انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بے وقوف انسان اور کون ہو سکتا ہے
جو اپنی آخرت کو داؤں پر لگا دے صرف 2 منٹ کی زندگی کے لیے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. اور اس عمر سے کہا جا رہا اللہ اللہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو قیامت کے دن نبی کے ساتھ ہوں گے, قبر میں نبی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے, نبی کے ساتھ. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو ہے آپ بیمار ہیں, آپ کی زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں اور آپ کے اندر اس قدر کمزوری آ گئی ہے کہ آپ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں, آپ چل کر مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں. صحابہ کرام مسجد کے اندر موجود ہیں, انتظار میں ہے, نبی آئیں گے نماز پڑھائیں گے, لیکن آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہے. حضرت ابوبکر آپ کے پاس گئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس گئے. جانے کے بعد آپ کو ہوش آتا ہے, ہوش آنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے اللہ کے حبیب آپ کے انتظار میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ تشریف لائیں گے, آپ نماز پڑھائیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا ہوا ہے, کمزور ہیں. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ مجھے سہارا دے کر لے کر کے چلو. ایک طرف ابو بکر ہیں, دوسری طرف عمر ہیں. ایک ہاتھ کو آپ نے ابو بکر کے کاندھے پر رکھا ہے, دوسرے ہاتھ کو آپ نے عمر کے کاندھے پر رکھا ہوا ہے. اور اللہ اکبر آپ اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ اٹھ کر کے جا رہے ہیں, آپ کے پیر زمین سے گھسیٹتے ہوئے آپ جا رہے ہیں. صحابہ کرام کی نظریں جمی ہوئی ہیں نبی کے دروازے کے اوپر. جو ہی اللہ کے نبی مسجد نبوی کے صحن پر آپ نے قدم کو رکھا, صحابہ کرام نے دیکھا, دیکھتے رہ گیا. عالم یہ ہے کہ صحابہ کرام مسکرا پڑے. اللہ کے نبی نے پوچھا میرے ساتھیوں کیوں مسکراتے ہو, کیا وجہ ہے, مسکرانے کی سبب کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول خوبصورتی رب کا عطیہ ہے, خوبصورت آپ کو رب نے بنایا ہے, لیکن اللہ کے حبیب آج آپ جتنا خوبصورت لگ رہے ہیں اس سے پہلے اللہ کے رسول آپ کبھی اتنا خوبصورت نہیں لگے تھے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ستاروں کے جھرمٹ میں چاند نکل آیا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے میرے ساتھیوں یہ منظر تم لوگوں کو اتنا اچھا لگا؟ کہا ہاں اللہ کے رسول بہت اچھا لگا, بہت پیارا منظر. اللہ کے حبیب نے فرمایا تو یاد رکھو قیامت کے دن جب میں اٹھایا جاؤں گا تو اس عالم میں اٹھایا جاؤں گا کہ ایک طرف ابو بکر ہوں گے اور دوسری طرف عمر ہوں گے. اس عمر سے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عمر ابھی تمہارے ایمان میں کمی ہے, ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں, فوراً کہنے لگتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں, اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الآن اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. پتہ یہ چلا کہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت نہ کرے, اپنی جان سے بھی زیادہ بولو محبت ہے, تب جا کر کے ایمان مکمل ہو سکتا ہے. جی ہاں, معیار سمجھ میں آیا, معیار سمجھ میں آیا کہ ایک انسان کو نبی سے محبت کتنی کرنی ہے؟ اپنی جان سے بھی زیادہ. اگر ایسا نہیں ہے تو ایمان ڈھونڈتے پھرے بھائی. آئیے ایک صحابی کا جو میں نے حدیث پڑھی, لمبی حدیث ہے, اللہ کیا ایمان ہے, کیا محبت ہے, کیا تقاضا ہے. دیکھیں فرماتے ہیں جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انک لا احب الی من نفسی. کیا بات کہہ دی ہے. مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد وہ آدمی, وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, اور محبت کتنا کرتا ہوں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. ابھی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی لوگوں, حدیث میں ذکر نہیں ہوا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں, اپنی ماں باپ سے زیادہ اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں. لأنت احب الی من نفسی, اللہ کے رسول میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. لیکن اللہ کے حبیب معاملہ یہ ہے,
محبت تو کرتا ہوں، یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی جب آپ کی یاد آتی ہے مجھے، میں گھر پر جاتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں، اپنے بال بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں، معاملہ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول جب میں اپنے بال بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے، اللہ اکبر، تھوڑی سی جدائی برداشت نہیں، نبی سے تھوڑی سی جدائی برداشت نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی یاد آتی ہے، بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، دل کو قرار مل جاتا ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی بات پھر یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے ایمان ہے اللہ کے رسول آپ بھی مریں گے اور میں بھی مروں گا۔ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے نبی نہیں مرے، صحابی ہیں، نبی کے سامنے اس بات کا ذکر ہو رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، اللہ کے رسول میں بھی مروں گا آپ بھی مریں گے۔ کہہ دینا تھا بھائی تو مر سکتا ہے میں نہیں مروں گا، بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے؟ نبی کے سامنے نا یہ ذکر ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی مرے نہیں ہیں، اور وہ صحابی وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ کہہ رہا ہے، میں بھی مروں گا آپ بھی مریں گے۔ اللہ اکبر۔ عرفت انک اذا دخلت الجنت رفیت مع النبیین، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول مر تو جائیں گے، آپ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے اور آپ کا مقام سب سے اونچا ہوگا، آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے رسول اگر میں جنت میں گیا بھی تو میرا مقام ظاہر سے بات ہے نیچے ہوگا۔ کیا بات بنے گی؟ آپ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ عرفت انک اذا دخلت الجنت رفیت من وانی اذا دخلت الجنت خشیت اللہ اراک، خشیت اللہ اراک، اللہ کے رسول آپ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ اللہ، کبھی دل میں آیا ہے خیال لوگوں؟ ہم نے تو دنیا میں اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، لیکن کبھی دل میں یہ بات پیدا ہوئی ہے کہ قیامت کے دن نبی کا دیدار کریں گے؟ اویس قرنی، اللہ کیا تابعی تھے، صحابی بنتے بنتے رہ گئے، صحابی بنتے بنتے رہ گئے۔ نبی کے پاس خط لکھا تھا، اللہ کے رسول میں آپ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہوں لیکن میری ماں بیمار ہے۔ اللہ کے رسول نے لیٹر لکھا، اویس آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے والدین، تم اپنی ماں کی خدمت کرو۔ دنیا میں ملاقات نہیں ہوئی، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں ملاقات ہو جائے گی۔ یہ وہی تابعی ہیں جو رویا کرتے تھے میں اپنے نبی کا دیدار کیسے کروں گا، میں اپنے نبی کا چہرہ کس حساب سے دیکھوں گا۔ کبھی دل میں خیال آیا، کبھی یہ سوچے کہ نبی کا دیدار کس طرح سے کریں گے، نبی سے ملاقات ہوگی، منظر کیا ہوگا؟ اے لوگوں، اس سے بڑی ہستی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو پیدا کیا اور نہ ہی پیدا ہونے والا ہے۔ مقام اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس نبی سے ملاقات کیسے ہوگی جس سے محبت کا حکم یہ دیا گیا؟ اپنی جان سے زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے، تب ایک انسان مومن ہو سکتا ہے۔ صرف دعوے سے کوئی مومن مسلمان نہیں بنتا ہے۔ وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کیا بنے گا؟ جنت میں آپ سے کیسے ملاقات ہوگی؟ میں بھی جنت میں گیا، میرا مقام نیچے، آپ اوپر ہیں، ملاقات کیسے ہوگی؟ آخرت کی فکر ستا رہی ہے۔ دنیا میں دیکھے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، آخرت میں بھی کیسے نبی سے ملاقات ہوگی؟ اللہ کے نبی خاموش رہے، جواب نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے، خاموش رہے۔ اللہ رب العالمین نے جواب بھیجا، حتی نزل جبریل بہذہ الآیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو اس صحابی کا یہ عمل اور یہ سوال اتنا رب کو پسند آیا، رب نے رہتی دنیا تک یہ قانون پاس کر دیا کہ یہ جو سوال کر رہا ہے ایسے ہی محبت اور یہی ایمان رب کو مقصود ہے۔ جبرائیل کو بھیجا، حتی نزل جبریل بہذہ الآیہ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وہ صحابی جا چکے تھے, اللہ کے نبی کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی, پوچھنے لگے وہ کہاں گئے جو اب تک مجھ سے سوال کر رہے تھے. بلایا گیا, بلا کر کے لایا گیا, کہا تمہارا جواب آ گیا ہے. جواب کیا ہے؟ اللہ, کیا نرالا جواب ہے. اے لوگو, اگر یہ چاہتے ہو نبی کا دیدار کریں, نبی کے ساتھ رہیں, تو کیا کرنا ہوگا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. کیا کہا گیا کہ جو انسان دنیا کے اندر میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتا رہا ہوگا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں اسے نبی کے ساتھ رکھوں گا. کس کے ساتھ؟ نبی کے ساتھ. پریشانی حل ہو گئی, محبت کرنے والے کا جواب مل گیا کہ نبی کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے, نبی کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں. اے لوگو, اگر نبی کی معیت چاہتے ہو, اگر نبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو, تو اسی دنیا کے اندر کیا کرنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی ہے. جیسے اور جہاں چلنے کا حکم دیا ہے ویسے ہی چلنا ہے, وہی کرنا ہے. انشاءاللہ اگر ایسا کرتے ہو تو اس بات کا یقین رکھو کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھے گا. اخیر میں اللہ تبارک و تعالی سے ہم اس بات کی دعائیں کرتے ہیں, بار الہ تو ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأكبر.